اور ہونا تو یہ چاہیے کہ نیکی کا صلہ نیک ملے، اچھا ملے، بدی کا صلہ برا ملے، عقل کہتی ہے۔ لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکوکار حلال کھانے والے بمشکل سوکھی روٹی کھا سکتے ہیں، استثناءات ہیں، لیکن عام معاملہ تو یہی۔ حرام خور، دھوکہ دینے والے، سودی کاروبار کرنے والے، ہیروئن کا کاروبار کرنے والے، منشیات کا کاروبار کرنے والے، انسان کے صفری جنسی جذبات کو بھڑکا کر آمدنی حاصل کرنے والے وہ عیش کر رہے ہیں۔ تو اصول تو یہ ہے کہ گندم از گندم پہ رویت جو سے جو، گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو اگنا چاہیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نیکوکاروں کو کیا ملا؟ نسل انسانی کا سب سے بڑا نیک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی کئی وقت کے فاقے آتے تھے، ان کی نیکی کا کوئی صلہ دیا جا سکتا ہے دنیا میں سوائے اس کے کہ ان پر درود پڑھیں؟ اللہم صلی علی عبدک و نبیک و رسولک و خلیلک محمد و بارک وسلم، درود پڑھیں۔ اور بدترین انسانوں کو آپ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ ہٹلر نے اگر خودکشی نہ کی ہوتی تو آپ اگر فورسپ سے لے کر اس کا ایک ایک رواں نکالتے اور اس کے مسلز کا بھی ایک ایک جو ہے علیحدہ کر دیتے تو کیا اس کے جرائم کی سزا ہو جاتی؟ کروڑوں انسان قتل ہوئے، لاکھوں نہیں، پورا یورپ برباد ہوا، تباہ ہوا، خود اس کا ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ تباہی کا جو ہے وہ نشانہ بنا۔ تو دنیا میں ہم نے جزا و سزا کا کچھ نظام قائم کیا ہے، لیکن یہاں نہ جزا اتنی دی جا سکتی ہے جتنا کہ کوئی شخص مستحق ہے، جس نے پوری زندگی اسی میں لگائی کہ خیر کا پرچار کیا اور بدی سے روکا لوگوں کو۔ یہی اپنا وقت، صلاحیت وہ پیسہ کمانے میں خرچ کر سکتا تھا، اس نے لگا دیا اپنے آپ کو، کون اسے صلہ دے گا یہاں؟ اور کیا صلہ ہوگا اس کا؟ اور جن لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، شیطان کے چیلے بن گئے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیا، ان کو یہاں کیا سزا دی جا سکتی؟ لہذا ثابت ہوا یہ دنیا نامکمل ہے۔ ایک دنیا، ایک عالم اور ہونا چاہیے، اور وہ ابدی ہونا چاہیے تاکہ پوری پوری بھرپور سزا ملے اور پورا پورا بھرپور اجر دیا جا سکے۔ یہ ہے منطق اور عقل کا تقاضا۔ خیر و شر یہ فطرت ہے، فطرت، خیر خیر ہے، شر شر ہے۔ آج کل کی دنیا میں تو کہہ دیا جاتا ہے nothing is good or bad, only thinking makes it so۔ نہیں، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، اور انسان فطری طور پر جانتا ہے یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے۔ یہ مورل لا ہے، میں نے کانٹ کا حوالہ دیا، دی مورل لا ود ان، ہمارے اندر ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی جزا ملے، بدکاروں کو ان کی بدی کی سزا ملے۔ وہ یہاں پورا نہیں ہوتا۔ اول تو مجرم پکڑے ہی نہیں جاتے، پھر رشوتوں کے دھندے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، ججوں کو خرید لیا جا سکتا ہے، بڑا جو ماہر وکیل ہے وہ جتنے گواہ کھڑے ہیں اس مجرم کے خلاف ان سب کو کاٹ دیتا ہے جرح کر کے۔ فرض کیجئے یہ سارے مرحلے طے کر لیے، میں نے مثال دی تھی، ایک بوڑھا آدمی ہے جس نے جوان کو قتل کر دیا۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ انگلی کی حرکت ہی ہے نا، پسٹل سے شوٹ کر دی۔ اب آپ نے فرض کیجئے سارے مراحل طے کر کے اسے پھانسی کی سزا دے دی، تو کیا سزا بنی اس کی؟ وہ زندگی گزار چکا، کھا پی چکا، اپنے بچوں کو پال پوس چکا، وہ بچے اپنی اپنی جگہ پر ہیں، اس کی بیوی بھی یا بوڑھی ہے یا مر چکی ہے، اور اس نوجوان کا جوان بیوی جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم، اور یہ بچے اب باپ کی شفقت اور باپ کی نگرانی سے سر پر سایہ نہیں رہا ہے باپ کا، اور ان کے آوارہ ہونے کا امکان بہت شدید ہے۔ وہ آوارہ ہوں گے تو کہاں کہاں تک ان کی آوارگی معاشرے کے اندر گندگی پھیلائے گی۔ انسان کے اعمال ایک وہ ہے جو وہ اپنی زندگی میں آگے بھیجتا ہے۔ میرے اور آپ کے اعمال جمع ہو رہے ہیں، کریڈٹ اور
ڈیبٹ ہو رہا ہے، وہاں حساب کتاب ہو رہا ہے۔ ایک وہ اعمال کے اثرات ہیں جو ہم پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، بما قدم و اخر، وہ جو پیچھے اثرات ہیں۔ آج جو کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ حضور کے طفیل ہی پڑھ رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے وہ حضور کے طفیل ہی روزہ رکھ رہا ہے، حضور ہی نے سکھایا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی وصام، بارک علی محمد بعدد من قام، سجدہ و قام کہہ لیجئے، رکع و قام کہہ لیجئے۔ اے اللہ محمد پر درود بھیج ان سب کی تعداد کے حساب سے جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ محنتیں مشقتیں 23 برس کی تھیں جن کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ تو یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک فطرت اور عقل کی رہنمائی۔